میں صنم فقیر میں ایک سید خاندان سے ہوں۔ میری والد صاحب جو تھے وہ ایک پیش امام تھے، شیخ الحدیث تھے۔ تو میں ایک اچھی پڑھی لکھی فیملی سے تھی، اور پھر جب ابو کے انتقال کے بعد بھائیوں کا جو رویہ تھا وہ مناسب نہیں تھا، وہ اچھا رویہ نہیں تھا، وہ مجھے ایکسیپٹ نہیں کر رہے تھے۔ تو اس کے بعد پھر امی میری تھی، کیونکہ ماں ایک ایسی چیز ہے، ماں کے لیے سب اولاد ایک برابر ہوتی ہے، چاہے وہ ٹرانسجینڈر ہو یا چاہے وہ بیمار ہو یا معذور ہو یا کوئی کچھ غلط بھی ہو، تو ماں کے نظروں میں وہ اچھا ہوتا ہے۔ کیونکہ میری ماں پھر پریشان ہوتی تھی، میرے بھائی میرے سے لڑتے تھے، اور میرے جو بھائیوں کا رویہ تھا وہ اچھا نہیں تھا۔ پھر جب میرے ابو کے انتقال کے بعد میں امی کو میں نے بولا، امی میں اب یہاں نہیں رہ سکتی ہوں، میرے یہاں پہ رہنا جو ہے وہ اچھا نہیں ہے، آپ کے لیے پریشانی ہے، اور آپ کے لیے، اور بہنیں تھی اس ٹائم کنواریاں، تو ان بہنوں کی رشتوں کی مسئلے بنتے تھے، تو اس کی وجہ سے میں نکل گئی گھر سے 13 سال کی عمر سے۔ جب میں گھر سے نکلی، اس سے پہلے جب میں گھر میں ہوتی تھی تو میرے دل میں ایک میرے اندر سے میرے سے سوال کیے جاتے تھے میرے روح کی طرح سے، کہ یہ کیوں کہ ایک میل فیمیل ان کی درجے اوپر ہے، ٹرانسجینڈر کا درجہ نیچے کیوں ہے؟ تو شروع سے پھر میں اس کشمکش میں تھی کہ میں اس چیز کو کیسے ثابت کرواؤں، اس چیز کو کیسے ثابت کروں کہ ٹرانسجینڈر بھی اللہ کے مخلوق ہے، وہ بھی ماں باپ کا اولاد ہے، وہ بھی میل فیمیل کی طرح ایک انسان ہے، بینگ دا انسان۔ میں نے بولا کہ میں اس چیز کو ثابت کروں گی کہ انشاءاللہ کہ ہم بھی انسان ہے۔ تو آج الحمدللہ وہی صنم فقیر جو 13 سال کی عمر کے بعد سے گھر سے نکلا، اور سپاہی کو دیکھ کے، اور ایک ایسے بندے کو دیکھ کے تو سائڈ پہ ہو جاتی تھی، ڈرتی تھی کہ یہ ہمیں کچھ بولے نہیں، کیونکہ اس ٹائم ٹرانسجینڈر کو ہر کوئی اگنور کرتا تھا، ہر کوئی ان پہ پریشر ڈالتا تھا۔ آج الحمدللہ میں اس سٹیج پہ پہنچی ہوں، اس مقام پہ پہنچی ہوں کہ آج ہماری میٹنگز ہوتی ہے ڈی آئی جی صاحب کے ساتھ، آئی جی صاحب کے ساتھ ہوتی ہے میٹنگ ہماری، ہم ڈائریکٹ جا کے ایس ایس پی سے ملتے ہیں اپنے رائٹس کے لیے، اپنے جو ہمارا کوئی مسئلے مسائل ہے ان کے لیے جا کے ہم ڈائریکٹ جا کے ایس ایس پی سے ملتے ہیں۔ تو اس 13 سال کی عمر سے میں جب گھر سے نکلی ہوں، آج میری تقریباً 48-49 میری ایج ہو گئی، تو آج کی اور اس ٹائم کی بہت فرق ہے۔ آج الحمدللہ ہم اس مقام تک پہنچے کہ اپنے رائٹس کے لیے انٹرنیشنل لیول پہ تک جا کے ہم اپنے رائٹس وصول کر سکے۔ میں 2008 سے اپنی کمیونٹی کے لیے کام کرتی ہوں، 2008 سے میں نے کام اسٹارٹ کیے۔ اس سے پہلے بھی میں ہلکا پھلکا کام کرتی تھی اپنی کمیونٹی کے لیے، اور وہ ان طبقے کے لیے جو معاشرے کا اگنور کیا ہوا طبقہ، ان کے لیے میرے دل میں ایک احساس تھے، اور ان کے لیے میرے دل میں ایک درد تھا کہ میں ان کے لیے کام کروں۔ بچپن سے ہی میرے دل میں ایک احساسات ہوتے تھے، کیونکہ میں خود ایک اگنور کیے ہوئے طبقے سے ہوں۔ آگے جا کے میں اپنی کمیونٹی کے لیے اور پلس اور جو مظلوم طبقہ ہو ان کے لیے میں کام کروں، تو میری خواہش تھی اور میں کام کرتی رہی۔ پھر 2010 میں نے سکر ڈسٹرکٹ کی لیول پہ ایک این جی او رجسٹر کروائی، سندھی میں فقیر کہتے ہیں ٹرانسجینڈر کو، تو اس حوالے سے میرا نام صنم تھا، اور میں نے صنم فقیر ویلفیئر کے نام سے ایک ادارہ رجسٹر کروایا۔ 2011 میں سپریم کورٹ آف پاکستان کا ایک فیصلہ آیا کہ ٹرانسجینڈر کمیونٹی بھی انسان ہے، وہ بھی پاکستانی شہری ہے، ان کے لیے بھی حکومت وقت جو ہے وہ ان کے لیے کام کرے۔ پھر 2011 کے فیصلے کے بعد سندھ گورنمنٹ کو ایک ایسے آرگنائزیشن کی ضرورت تھی، اور ایک ایسے کمیٹی ممبر کی ضرورت تھی جو ٹرانسجینڈر کمیونٹی کے لیے کام کرے۔ تو پھر وہ سندھ سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ نے میرے سے رابطہ کیا، کیونکہ آلریڈی میرے ایک ڈسٹرکٹ لیول پہ آرگنائزیشن رجسٹر ہوئی بھی تھی۔
تو انہوں نے میرے سے رابطہ کر کے مجھے کراچی بلایا، میں سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ گئی، انہوں نے میرے جو آرگنائزیشن تھی وہ سندھ لیول پہ کر دی، اور مجھے گورنمنٹ آف سندھ نے فوکل پرسن بھی بنایا ٹرانسجینڈر کی لک آفٹر کے لیے اور ان کی فلاح و بہبود کے لیے۔ پھر وہ اسی طرح سلسلہ چلتا رہا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ کہا کہ یہ پاکستانی شہری ہے، ان کو بھی ووٹ دینے کا حق ہے کہ یہ بھی ووٹ دے سکتے ہیں۔ تو میں نے سوچا تھا کہ اگر ہم ووٹ دے سکتے تو ہم ووٹ لے بھی سکتے۔ پھر 2013 کے الیکشن میں میں نے حصہ لیا، سکر سے ایم پی اے کی سیٹ سے PS1 سکر سے میں نے حصہ لیا، اور بھرپور طریقے سے میں نے وہ اپنا الیکشن فائٹ کیا۔ الیکشن میں مجھے پتہ کہ میں اس الیکشن جیتوں گی نہیں، پر پھر میں حصہ لے کے پاکستان کی تاریخ میں ایک تاریخ قائم کروں گی کہ ٹرانسجینڈر کمیٹی بھی الیکشن میں حصہ لے سکتے۔ تو الحمدللہ وہ ہو گئے۔ پاکستان ہے، پاکستان میں ہم ٹرانسجینڈر کمیٹی جب بھی چاہے ہم الیکشن میں حصہ لے سکتے ہیں۔ اب ہمارے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، ہمارے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے۔ ایک ٹیم بنائی تھی ٹرانسجینڈر کمیٹی کی، سندھ کی مختلف شہروں سے ہم نے ایک ٹرانسجینڈر لیے، ان سے رابطہ کر کے جن کو شوق تھا کرکٹ کھیلنے کا، پھر ہم نے ایک میچ کروائی سکر میونسپل اسٹیڈیم میں عام لڑکوں کے ساتھ، عام میل کے ساتھ، اور وہ میچ ہم نے جیت لیا۔ جتنا ہم نے ایک اسٹارٹنگ لیا تھا، ہم نے اسٹارٹ کیا تھا کہ ہم آگے جا کے اسمبلیوں تک پہنچیں گے اور اپنی کمیٹی کا آواز اٹھائیں گے، وہ چیز ہمیں آگے سے وہ نظر نہیں آئی۔ تو ابھی تک بھی ہم کوشش کر رہے، اسٹرگل ہماری جاری ہے۔ گئی روڈ سے اٹھا کے اپنے گھر لے کے آئی، مجھے پیار دیا، ہر چیز دیا، اور بچپن سے لے کے آج تک پیار دیتی آئی۔ ابھی میں بڑی ہو گئی ہوں، صنم شاہ کے پاس رہتی ہوں۔ اس کی بڑی مہربانی جو ہمیں عزت دے رہی ہے، آگے بڑھا رہی ہے ہمیں، تو آپ کی اس کی بڑی مہربانی، اللہ اس کو زندگی دے، پروردی بات نہیں تو معاشرے والے ہمیں جینے نہیں دیتے تھے۔ جائیں باہر، کنر، شکا، خسرا، ادھر آؤ، کہاں جا رہے ہو، کوئی عزت دیتا ہے، کوئی بیزتا کرتا ہے، بس عجیب طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ کہاں جائیں ہماری بھی کوئی زندگی ہے، ہمیں بھی کوئی جینے کا حق ہے۔ میں پہلے رہتی تھی اپنے گھر پر، فیملی کے اندر، چھوٹی ہوتی تھی، مجھے معاشرے میں اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ چھوٹی ہوتی تھی، لیڈیز کپڑے پہنتی تھی، گھومتی تھی، تو میرے دنیا دار والوں نے میرے پہ بہت ظلم کیے، میرے پہ ستم ڈھائے، کہا کہ تم کنر ہو، تم کنروں کی طرح کھدڑے بن گئے ہو، تم جاؤ کھدڑوں میں رہو، ادھر جاؤ ادھر جاؤ۔ تو میں بہت روتی تھی، میں کہتی تھی یا اللہ تم نے ہمیں ایسا کیوں بنایا، یا لڑکی بنا دیتا یا ایک سائڈ پہ ہمیں کر دیتا۔ پھر گھر والوں نے بہت مارا، بہت میرے پہ ستم ڈھائے، پھر میں وہاں سے بھاگ گئی، پھر بھاگی ایک ایک کے ہاتھ میں چڑھتی چڑھتی، پھر میں سکھر میں آئی نا۔ جتنی چھوٹی سی ہوتی تھی میں بڑی ہو گئی ہوں، تو پھر میں سکھر میں آئی، گھومتی تھی، پھٹے ہوئے کپڑے پہن کے گھومتی تھی، ایسی چڑیوں جیسا میرا حال ہوتا تھا۔ مجھے اپنے گھر والوں نے نہیں اپنایا نا، تو پھر ہم سکھر میں آئے، پھر ہم نے صنم فقیر کا نام سنا۔ انہوں نے ہمیں ماشاءاللہ بہت اچھی باتیں بھی سنائی کہ بیٹا خیر ہے، کوئی بات نہیں، ماں باپ ہوتے ہیں، ان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، بچے ایسے ہی گھر سے نکل جاتے ہیں۔ تو انہوں نے ہمیں اپنی ماں کی طرح بھی انہوں نے بہت پیار دیا۔ صنم فقیر کی بہت بہت مہربانی ہو، جنہوں نے ہمیں اپنی چھاؤں کے نیچے رکھا ہوا ہے۔ ہم تو یہی دعا کرتے تھے اللہ تعالیٰ اس کو آگے بھی ترقی دے، ہماری گرو صنم کو ہمیں اپنے بچوں کی طرح ہمیں بہت سمجھائے، اور ہمیں آج تک سمجھتی آ رہی ہے۔ عید ہوتی ہے، تہوار ہوتے ہیں، ہم اپنے ماں باپ کے لیے روتے ہیں، تو ہم اپنی گرو کی گلے لگ کے روتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں ایسا کیوں بنایا، ہمیں صرف ماں باپ سے کیوں دور کیا۔ بھائی ہوتے ہیں، بھائی ہمیں نہیں سمجھتے، کہتے ہیں بھائی تم باہر جاتے ہو، تم کنر ہو، ہماری بےزتی ہوتی ہے۔ ہمیں کہتے ہیں یار تمہارا بھائی جو ہے نا کھدڑا ہے۔ ہم کہتے ہیں یا اللہ ہمیں تم نے بنایا تو اب ہم کیا کریں، ہم کہاں جائیں، کس کا در پکڑیں۔ یہ صنم فقیر کی بہت بہت مہربانی جو ہمیں بچوں کی طرح سمجھائے، ہمیں لٹا کپڑا کھانے پینے کی چیز کوئی بھی ہم سے نہیں روکتی، کہتی بیٹا کھاؤ پیو عیش کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت زندگی دے، اللہ اس کو اور ترقی دے ہماری گرو کو۔ جب بچپن سے ہی ٹرانسجینڈر کمیٹی، اول تو کچھ فیملی ہوتی ہے جو ان کو ایکسیپٹ کر لیتی ہے، کچھ فیملی تقریباً 90% جو ٹرانسجینڈر کی فیملیز ہوتی ہے
وہ ٹرانسجینڈر کو ایکسیپٹ نہیں کرتی ہے، تو وہ بچپن سے ہی ان کی اپنے گھر سے ہی ان کو اگنور کر کے ان کی جو پیرنٹس ہے، ان پیرنٹس کا بھی کوئی قصور نہیں ہوتا ہے، کیونکہ وہ ان کی پیرنٹس کو بھی معاشرہ جو ہے، سوسائٹی جو ہے وہ اچھے نظر سے نہیں دیکھتی ہے۔ وہ ٹرانسجینڈر جو ہوتا ہے وہ بیچارے اپنے فیملی چھوڑ کے، اپنی فیملی کی خوشیوں کے لیے، اپنی بہن بھائیوں کی عزت کے لیے، عزت کی وجہ سے وہ اپنی فیملی چھوڑ کے در در کے ٹوکرے کھاتے ہیں، اور جا کے کسی اور شہروں میں جا کے وہ بستے ہیں، اور کرایوں پہ جگہ لے کے، اور کرایوں پہ بھی جگہ ان کو نہیں ملتی ہے، کیونکہ جب گھر سے ایک نارمل فیملی سے ایک انسان نکلتا ہے، جاتا ہے، اگر وہ ٹرانسجینڈر کے پاس بھی جاتا ہے، کیونکہ ایک نارمل فیملی سے وہ اگر ٹرانسجینڈر کمیونٹی کے پاس جاتا ہے تو ان کو ان ٹرانسجینڈر کمیونٹی کا بھی رسم و رواج کا نہیں پتہ چلتا ہے، تو ان کے لیے بہت بڑے مسئلے مسائل ہوتے ہیں۔ پھر وہ ٹرانسجینڈر تک کوئی تو پہنچ جاتے ہیں، ایسے اچھے اخلاق، اچھے کردار والے ٹرانسجینڈر کے پاس پہنچ جاتے ہیں تو ان کی تو زندگی سنور جاتی ہے۔ وہ اپنے ان ٹرانسجینڈر کے پاس پہنچتے ہیں کہ وہ ہمارے پاکستان میں ایک کلچر ہے، مڑی سسٹم ہے، ایک ڈیرا سسٹم ہوتے جو خواجہ سرا کلچر ہے، جو اپنی گھروں میں جاتے ہیں، جو بچوں کی پیدائش پہ جا کے ان کو مغلوں کی دور سے لے کے آج تک ان کو وہ بچوں کی خوشی پہ اور شادیوں پہ جا کے ان کو نیک ملتا ہے، ان تک اگر وہ خواجہ سرا جو گھر سے نکلا ہوا، گھر کا اگنور کیا ہوا، گھر سے نکلا ہوا خواجہ سرا وہاں تک پہنچ جاتا ہے تو وہ ان کی تو زندگی کچھ حد تک وہ سیف ہو جاتی ہے۔ کچھ ٹرانسجینڈر جو ہے وہ غلط ہاتھوں میں، غلط لوگوں کے ہاتھوں میں آ جاتے، پھر ان کی جو زندگی ہے وہ مرتے دم تک جو ہے نا، وہ ان کی زندگی میں سمجھتی ہوں کہ وہ روز مرتے اور روز جیتے۔ دیکھو، میرے دل کی ایک آواز ہے کہ میں پورے پاکستان کے عوام سے، بلکہ پورے ورلڈ کے جو عوام ہے اور جو بھی لوگ ہیں، ان کو میں یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ انسان سب ایک برابر ہے، انسان کی قدر کرے، انسانیت کے لیے کام کرے، نہ کہ کمیونٹی میں اور یہ مذہبوں میں اور اس چیزوں میں نہ بنٹے۔ ہر کوئی اپنے اپنے مذہب میں، جیسے ہمارے اسلام بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ سب سے پہلے انسانیت وہ چیز ہے، اگر وہ کہ اچھا انسان ہے تو وہ مسلمان بھی ہے، وہ دوسرے مذہب سے بھی تعلق رکھتا ہوگا۔ سب سے پہلے انسانیت، اگر وہ اچھا انسان ہے تو وہ مسلمان بھی ہے۔ تو اس باتوں میں سب باتیں آ جاتی ہے کہ انسان سب ایک برابر ہے، چاہے میل ہو، فیمیل ہو یا ٹرانسجینڈر ہو، ان کے لیے ان سب کو ایک برابری کی حقوق دینی چاہیے۔ اور میں اپنی کمیونٹی کے لیے میرے ایک چھوٹا سا میسج ہے کہ جتنی بھی جہاں بھی کمیونٹی کے لوگ رہتے ہیں، وہ اپنا کردار اور اپنا اخلاق اچھا کرے تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے جو ہم میں اور پاکستان کی میل فیمیل ٹرانسجینڈر میں کوئی فرق نظر آئے گا۔